آداب دوستو، مولانا سجاد نعمانی صاحب کے خلاف مجلس اتحاد المسلمین کے فالوورز نے جو طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے وہ افسوسناک اور شرمناک ہے۔ مشہور صحافی سمیع اللہ خان لکھتے ہیں کہ امتیاز جلیل کی تائید نہ کرنے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے تو گالیوں پر ہی بس نہیں کیا بلکہ مولانا کو مارنے پیٹنے کی بھی باتیں کر دی ہیں۔ مجلس کے حامیوں کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے تحریک پاکستان کے روح رواں محمد علی جناح کے فالوورز کی تاریخ یاد آ رہی ہے۔ جب کچھ علماء دین مسلمانوں کو تقسیم سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے تو جناح کے حامیوں نے وقت کے بزرگ علماء کے خلاف ایسی گھٹیا بدتمیزی اور گندی گستاخیاں کی تھیں کہ زمین تھرا اٹھی تھی۔ آج وہی رویہ جو تاریخ کی کتابوں اور عظیم بزرگوں کی زبانی ہم نے جناح کے چاہنے والوں کے متعلق سنا تھا، اویسی صاحب کے چاہنے والوں میں بھی مرض کے طور پر جڑ پکڑ رہا ہے۔ خود میں نے امتیاز جلیل کو ووٹ دینے کی اپیل کی ہے، البتہ مولانا نے امتیاز جلیل کو ووٹ دینے کی حمایت نہیں کی۔ اس طرح میری اور مولانا نعمانی صاحب کی رائے بھی الگ الگ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے امتیاز جلیل کے مقابلے میں کسی ہندو کی تائید کی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ مولانا نے امتیاز جلیل کے مقابلے کھڑے ایک ایسے امیدوار کی تائید کی ہے جو کل تک مجلس اتحاد المسلمین کا ہی لیڈر تھا۔ امتیاز جلیل اور عبدالغفار قادری دونوں مسلمان ہیں۔ علماء کرام اور مسلمان جسے چاہیں گے اپنی حمایت دیں گے۔ مجلس کے فالوورز علماء کرام پر لازم نہیں کر سکتے کہ انہیں صرف مجلس سے جڑے مسلمانوں کی تائید کرنی ہوگی، ورنہ وہ طوفان بدتمیزی برپا کریں گے۔ میں سفید کاغذ پر لکھ کر دیتا ہوں کہ اگر مجلس اور اویسی صاحب کے چاہنے والے ایسی ذہنیت بنا چکے ہیں کہ تمام اہل علم و دانش اور ارباب ملت کو ان کے ہی حساب سے چلنا پڑے گا، ورنہ ان کی پگڑیاں اچھالی جائیں گی، بدتمیزی کی جائے گی، گالیاں دی جائیں گی، تو مجلس کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم نے 50 تحریر مجلس کی حمایت میں لکھی ہیں، 50 دفعہ اویسی صاحب پر لگنے والے الزامات کے خلاف لکھا ہے، لیکن ہم جیسے لوگ بھی ایسے جاہلانہ اور بدمعاشی والے رویے کو زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ MIM کے حامی یہ کیسے طے کر سکتے ہیں کہ علماء یا دیگر مسلم دانشوران کس کی حمایت کریں گے، کس کی نہیں؟ اور مسلمان اگر MIM کے ساتھ مل کر سیاست کرے گا تو ہی وہ مسلم سیاستدان مانا جائے گا، یہ کیسی بکواس ہے؟ اور اگر کوئی دوسرے مسلم سیاستدان کی تائید کرے گا تو گالیوں کے ذریعے اس کو اپنی رائے واپس لینے پر مجبور کیا جائے گا۔ الحمدللہ زمینی اور نظریاتی لوگ ایسے سوشل میڈیا خاطر میں بھی نہیں لاتے، اس لیے ہم سے تو الجھنے کی غلطی بھی نہ کرنا۔ لیکن میں مخلصانہ طور پر اویسی صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ وہ خود اس معاملے کا نوٹس لیں اور امتیاز جلیل کے ساتھ مل کر ایک ویڈیو بیان جاری کریں اور اپنے حامیوں کو صحیح راستہ دکھائیں اور واضح کریں کہ دیگر مسلمانوں کی عزت و آبرو اور علماء و دانشوران کا احترام مجلس کی حمایت کے ساتھ مشروط نہیں ہے، اور مجلس کی حمایت کے نام پر مجلس کی حمایت نہ کرنے والے مسلمانوں کو گالیاں دینا، ان کی بے عزتی کرنا، یہ سب غلط ہے، اور جو ایسا کر رہے ہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اویسی صاحب خود یہ اقدام کرتے ہیں تو اس طوفان بدتمیزی اور گندے رویے سے ان کا دامن محفوظ رہے گا، ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ اویسی صاحب بھی اس رویے کی تشکیل میں شریک ہیں۔ حالانکہ ابھی ہمیں حسن ظن ہے کہ اویسی صاحب یقیناً اس رویے کی مخالفت کریں گے۔ گالیوں، بدتمیزیوں، الزام تراشیوں اور اپنے مخالف مسلمانوں کی بے عزتی کرنے سے کوئی سیاسی قیادت پیدا نہیں ہوگی، بلکہ یقین جانیے جتنی تیزی سے آپ مقبول ہوئے ہیں اتنی ہی تیزی سے گمنام ہو جائیں گے۔ جس جماعت اور تحریک کے لوگ اپنے مخالف مسلمانوں کی عزت و آبرو کے در پہ ہو جائیں، بزرگ علماء دین کا وقار قدموں تلے کچلنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس کو امت کی مجموعی تائید اور اجتماعی قیادت کبھی نہیں مل سکتی۔ اپنی جماعت کے چاہنے والوں کے اس آخری درجے جاہلانہ اور بدمعاش رویے کے خلاف اس کے مرکزی لیڈروں کو میدان میں آنا ہوگا، اگر وہ خود اپنے ساتھ مخلص اور سنجیدہ ہوں تو۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ خدا حافظ۔